ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مهونة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، نکاح کے سلسلے میں پچھلے ہفتے آپ سے بات ہوئی تھی اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ایک انسان جب رشتہ کرنے جائے تو رشتہ کرنے میں کن چیزوں کا خیال رکھے اور کن باتوں کا اس کو دھیان رکھنا چاہیے۔ تو لڑکی کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ لڑکی نیک ہو، صالح ہو، تو یہ سب سے بڑی اور بنیادی چیز ہے۔ یہی مسئلہ جو ہے ہو بہو لڑکے کے ساتھ بھی ہے کہ جب انسان رشتہ تلاش کرے اپنی لڑکی کے لیے تو اس میں بھی جو چیز سب سے زیادہ قابل ترجیح ہے وہ یہی دینداری ہے کہ اگر اس کے اندر دینداری ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر دینداری نہیں ہے، مال ہے، دولت ہے، اچھا خاندان ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس لڑکے کے اندر دینداری نہیں ہے تو خطرے کی بات ہے کہ آگے چل کر کے وہ آپ کی لڑکی کو صحیح راستے پہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ مجبور ہوتی ہے، وہ جس گھر میں جائے گی، جس معاشرے میں، جس خاندان میں جائے گی، اس کو اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے، اور اگر وہ نہیں ڈھالے گی تو اس کے سامنے مسائل ہوں گے۔ اسی لیے جو ہے علماء نے بہت سی چیزوں میں کفو رکھا کہ لڑکے اور لڑکی میں ان چیزوں کی برابری ہونی چاہیے تب نکاح کیا جائے۔ تو اسی لیے شریعت نے رکھا تاکہ جب دونوں کا مزاج ایک ہوگا، ماحول ایک ہوگا تو پھر نباہ آسان ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر مسائل جیسے سامنے آتے ہیں تو وہ مسائل سامنے آئیں گے، بہت سے نبھ جاتے ہیں، بہت سے نہیں نبھ پاتے ہیں، دشواریاں پیش آنے لگتی ہیں۔ اس میں دین کا بڑا رول ہوتا ہے، اس لیے کہ دین جو ہے وہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ اگر دین نہیں ہے تو سمجھیے کہ ساری خرابی ہے، اور دین ہے تو یہ دین ہی ہر کام کو آسان بناتا ہے۔ جس کے اندر دین ہوگا، اللہ کے وسلم کی سیرت اور تعلیمات ہوگی، وہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر دینداری نہیں ہوگی تو مسائل ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں، چھوٹی باتیں ہوں، بڑی باتیں ہوں۔ تو نکاح کو ہماری شریعت نے بڑا آسان بنایا اور جو ہے بہت برکت والا اور ایک عظمت والا عمل بنایا ہے۔ اللہ کے وسلم کی سیرت پڑھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس زمانے میں نکاح کتنا آسان تھا۔ صحابی رسول ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور بڑے مالدار صحابی ہیں۔ اتنے مال والے صحابی تھے کہ اندازہ نہیں لگا سکتے، بہت مالدار صحابی تھے، بہت دولت تھی، اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا۔ تو ان کا نکاح ہوا۔ مدینہ بڑی چھوٹی سی بستی تھی، چھوٹی سی آبادی تھی اس وقت جس وقت یہ نکاح ہوا تھا۔ صحابہ کی چھوٹی سی جماعت تھی، اور بھی لوگ تھے وہاں پہ جو آباد تھے، لیکن مسلمانوں کی ایک چھوٹی آبادی تھی وہاں پر۔ تو انہوں نے نکاح کر لیا، اللہ نے دیا بھی خوب تھا ان کو۔ نکاح کے بعد وہ اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی
تو آپ نے ان کے کپڑے پر نشان لگے ہوئے تھے زرد رنگ کے. تو اس سے اللہ کے وسلم نے اندازہ لگایا کہ لگتا ہے کہ ان کا نکاح ہو گیا. یعنی اللہ کے وسلم کو دعوت نہیں دی تھی کہ اللہ کے وسلم آج میرا نکاح ہونے والا ہے، آپ تشریف لے آئیے. ہمارے ہاں تو بڑا مشکل معاملہ ہے، پیر سے لے کے امام تک سب کو دعوت دینی ضروری ہے. نہ دعوت دو تو امام صاحب ناراض، ارے نکاح کر لیا ہم کو بتایا ہی نہیں. پیر صاحب تو کیا کہنے، آج کل کے پیر تو پوچھیے مت، وہ تو مصافحہ بھی نہیں کریں گے. تو اللہ کے وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا. پوچھا کہ عبد الرحمن شادی کر لی؟ کہا ہاں شادی کر لی. نشان سے پتہ چل گیا. کہا اچھا شادی کر لی. تو اللہ کے وسلم نے ان کو کوئی شکوہ نہیں کیا، آپ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں آئی کہ مجھے بتایا نہیں، میں یہیں مدینے میں ہوں. اور صحابہ اللہ کے وسلم سے کتنی محبت، صحابہ کے دلوں میں نبی کی کتنی عظمت، اتنی محبت نہ کوئی آج تک کر سکا ہے نہ کر سکے گا. دعوے تو سب کر سکتے ہیں، لیکن جو محبت صحابہ نے کی کر کے دکھا دی، رہتی دنیا تک وہ مثال ہے، اور اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود خبر بھی نہیں ہوئی. تو اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا کہ اچھا یعنی خوشی کا اظہار فرمایا. کہا کہ اب نکاح کر لیا ہے تو اولم ولو بشات. کہا کہ بھائی دیکھو ولیمہ کرنا پڑے گا، چاہے ایک بکری کا کیوں نہ. تو یہ وہیں سے ولیمے کی سنت، یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے. تو اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو اب تو ولیمہ کرنا پڑے گا، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ. تو ایک بکری کا مطلب اس زمانے کے لحاظ سے بہت چھوٹی سی دعوت. ہم سمجھتے ہیں بکری کی دعوت، تو بکری کیا، وہاں تو بکری بھیڑ اور اسی کا معاملہ ہی تھا. آج بھی عرب والے کیا ہے، ایک بکری تو ایک یا دو آدمی مل کے کھا جائیں گے. ہماری طرح تو ہوتا نہیں کہ 10 طرح کی ڈش ہوتی ہیں وہاں، روٹی اور بریانی اور چاول، اور یہ گوشت ہے تو گوشت ہے، بکرے کو بھونا کھا لیا بیٹھ کے. تو وہ کوئی مطلب بڑی دعوت ہے، ان کی نگاہ سے بہت چھوٹی سی دعوت. کہا کہ بھائی ایک بکری ہی کی دعوت کر دو اگر شادی ہوئی ہے تو. تو یہ نمونہ تھا کہ کتنی سادگی تھی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکاح ایک ضرورت ہے، شادی بیاہ ایک ضرورت ہے. لڑکا بڑا ہوا، لڑکی بڑی ہوئی، اور ہمیں شادی کرنا ہے. یہ ایک معاشرے کی ضرورت ہے، اور ایک اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم ہے جس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے. لیکن اس عمل کرنے کے لیے اتنی جو ہم نے پابندیاں لگا دی، یہ کہاں سے آئیں؟ ہمارے دین کی تو نہیں ہے یہ پابندیاں جو ہم نے اپنی طرف سے لگا لی ہیں، جس کی وجہ سے خرچ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اندازہ ہی نہیں کچھ. یہ شادی بیاہ جو اتنی سادگی سے اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو جاتے تھے، اب اس کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا کہ لوگ کتنے پریشان ہیں. جن کی 2 بیٹیاں، 3 بیٹیاں، 4 بیٹیاں، 5 بیٹیاں ہو جائیں، آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ معاشرے نے ان پر کیسا بوجھ لاد دیا ہے. حالانکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے. کتنے فضائل ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ بیٹیوں کی پرورش کرنے پر کتنے انعامات ہیں. بیٹوں پر نہیں فرمایا آپ نے، بیٹیوں پر فرمائے. ایک بیٹی ہو تو 2 ہو تو اور زیادہ، 3 ہو تو اور زیادہ، 5، یعنی جتنی زیادہ بیٹیاں اتنی ہی اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعامات کی بارش، جنت کا وعدہ. تو بیٹیاں تو بڑی ہماری کہہ لیجئے رحمت کا ذریعہ ہے، برکت کا ذریعہ ہے. وہ گھروں میں آتی ہیں تو خوشی ہونی چاہیے. لیکن کیوں اب خوشی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اسی لیے نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے سماج نے ایسا بنا دیا بیٹیوں کو اس جہیز اور یہ تمام طرح کی رسموں سے کہ آپ سوچیں نہیں کہ اس باپ پہ کیا گزرتی. تو یہ ہمارے دین نے تو نہیں کیا نا، یہ تو ہم نے اور آپ نے کیا. کیونکہ ہماری اکثریت، ہم جو اس ملک میں رہتے ہیں، ایک تو ہم ہے نا دوسرے مذاہب سے اسلام میں آئے ہیں، پہلے مسلمان نہیں تھے. اکثریت وہی ہے اس ملک میں جو دوسرے مذہب سے آئی، مسلمان ہو گئے. اب ہمارے باپ دادا کسی وقت جو ہے انہوں نے جو ہے اسلام کو قبول کیا، لیکن بہت سی رسمیں جو تھیں وہ چھوٹی نہیں، وہ ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے چلی آ رہی. اب اسلام کو پڑھیں گے، دوسرے مذاہب کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ان کے ہاں وہ چیزیں ہیں، اور ہم بھی ان کو لے کر کے چلتے ہیں. تو اب ہمارے دین میں نہ تو منگنی کا تصور، نہ برات کا تصور، اور نہ ہی لڑکی والے پر کوئی بوجھ. لڑکی والے پر دین نے کوئی بوجھ نہیں رکھا. آپ دیکھیں آج بھی جو ہے جب کوئی لڑکا آتا ہے نکاح پڑھوانے
تو چھہارا بھی وہی لڑکا ہی لے کے آتا ہے۔ چھہارا کس کے ہاں سے آتا ہے؟ لڑکے والے کے ہاں سے آتا ہے۔ کتنی بڑی احمقانہ بات، چھہارے وہ لے کے آتے ہیں اور بریانی یہاں آ کے کھاتے ہیں اس بیچارے غریب کے، ہے نا؟ تو چھہارے بھی آپ ہی لا رہے ہیں، یعنی آپ ہی کو کرنا ہے، سارا بوجھ کس پر ہے؟ لڑکے والے پر ہے شریعت کی طرف سے۔ آپ مہر دیں گے، آپ ولیمہ کریں گے، آپ ہی چھہارے تقسیم کریں گے۔ لڑکی والے پہ تو کوئی بوجھ نہیں شریعت کی طرف سے، دین کی طرف سے کوئی لڑکی۔ بھائی آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس باپ نے ایک بیٹی کو 17 سال 18 سال 20 سال تک پالا ہے، وہ اپنی بیٹی اگر آپ کے حوالے کر رہا ہے تو اس سے بڑا کوئی احسان اس کا ہو سکتا ہے؟ آج انسان ایک جانور پالتا ہے، 2 سال 1 سال پال لیتا ہے تو اس کو اس جانور سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ بچے جو ہے قربانی کے ٹائم رونے لگتے ہیں کہ اس جانور کی قربانی ہونے جا رہی ہے، تو ہمارا اتنا اچھا ہمارا چہیتا تھا۔ اور وہ باپ جو اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے اور اس کو آپ کے حوالے کر دیتا ہے، اس موقع پر وہ دعوت کرے آپ کی، ہاں وہ اپنی خوشی سے کرتا ہے تو کوئی بات ہے کہ شریعت جو ہے کسی چیز کو روکتی ہے کب؟ جب وہ چیز رسم بن جائے۔ کوئی خوشی سے کر رہا ہے اپنی بیٹی کی رخصتی پر تو خوشی الگ چیز ہوتی ہے اور ایک رسم الگ چیز ہے سماج کی۔ تو ہمارے علماء نے دونوں میں اعتدال رکھا کہ ایک ہوتی ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے نوازا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہماری بیٹی کی رخصتی ہے، ایک بہت بڑی ہمارے اوپر ذمہ داری تھی، اللہ نے اس ذمہ داری سے ہمیں سبکدوش کر دیا، اس موقع پر ہم کچھ لوگ جو آئے ہوئے ہیں ان کی دعوت کر دیں چھوٹی موٹی، تو ٹھیک ہے، شریعت نہیں منع کرے گی، کر لیجئے آپ کی یہ خوشی کی چیز ہے۔ مطلب وہ شریعت کی طرف نہیں، شریعت کی طرف سے تو یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں جب کوئی چیز رسم بن جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ رسم میں تو یہ ہے کہ مخالفت کی جائے پھر کہ نہیں ہم کریں گے ہی نہیں، اس لیے کہ اب کریں گے تو کیسے فرق کر پائیں گے کہ یہ رسم والی دعوت ہے یا جو ہے غیر رسم والی دعوت؟ تو بڑے مشکل حالات ہیں، انسان کے لیے بچنا مشکل ہے۔ ورنہ شریعت کسی چیز کو منع نہیں کرتی ہے، جہاں اعتدال ہوگا، رسم نہیں ہوگا، زور زبردستی نہیں ہوگی، وہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ دعوتیں کھائیں کھلائیں، کون منع کرتا ہے دعوت سے؟ بلکہ اسلام میں تو دعوت کا قبول کرنے کا حکم ہے کہ اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ایمان والا دعوت دے، چاہے وہ ولیمے کی دعوت ہو یا ایسے خوشی میں دعوت ہو، آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ بہت سی دعوتیں ہوتی ہیں، بھائی کسی کا لڑکا پاس ہو گیا فرسٹ درجے، وہ دعوت کر دیتا ہے، کسی کی نوکری لگ گئی وہ دعوت کر دیتے ہیں، کرتے ہیں لوگ دعوتیں، وہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کر رہا ہے جو لوگ اس کو بھی برا نہیں کہتے اور جو نہیں کرتا اس کو بھی برا نہیں کہتے، یہی ہمارے سماج میں ہے۔ لیکن شادی بیاہ میں ایسا نہیں ہے، کوئی کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو لوگ اس کو برا کہیں گے۔ تو یہیں سے پتہ چلا کہ یہ چیز رسم بن گئی کہ اب نہ کرنے والے پر نکیر کی جا رہی ہے، تو رسم بن گئی۔ تو رسم سے ہی بچنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنا ہے، اپنے نبی کی سنت، اپنے نبی کی شریعت کی طرف لوٹنا ہے۔ کتنا آسان تھا نبی کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں نکاح کرنا، بہت آسان تھا۔ اور آج بھی اہل علم کی مجلسوں میں جائیں گے، وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے بغل میں چلے جائیں، یہیں ہے نا حسنی خاندان رہتا ہے، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان، آپ چلے جائیں، کوئی نہیں کہے گا ہم لوگ اتنے سال سے جڑے ہوئے کہ کبھی دعوت ملی ہو کسی شادی میں۔ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کب نکاح ہوا، کس کا پتہ چلا کہ ان کے بچے بھی ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا نکاح بھی ہو گیا، اس لیے کہ سادگی کا معاملہ ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ سیرت کے واقعات پڑھیں۔ ایک بڑے اونچے درجے کے تابعی ہیں حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سید التابعین کہا جاتا ہے، یعنی تابعین کے سردار، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں اور یہ تابعی ہیں، اور تابعی نہیں ہیں بلکہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد بھی ہیں، بہت اونچے درجے کے۔ تو ان کا واقعہ لکھا ہے، بڑے اللہ والے تھے، تو ان کی مجلس چلتی تھی، ان کی ایک بیٹی تھی، بڑی خوبصورت، بڑی خوبصیرت، حافظہ بھی، عالمہ بھی، بڑی نیک۔ وہ خود اتنے اللہ والے تھے کہ 40 سال تک ان کی جو ہے تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی۔ 40 سال تک انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے پچھلی صف والوں کو نہیں دیکھا، ان کے چہرے نہیں دیکھے،
کہ کون پیچھے آتا ہے کون جاتا ہے۔ ایسے اللہ والے نیک شخص تھے، ان کی مجلس چلا کرتی تھی، درس ہوا کرتا تھا۔ تو ایک صاحب آتے تھے ان کی مجلس میں جن کا نام تھا ابو وداع، وہ پابندی سے ان کی مجلس میں آتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ مجلس سے کچھ دن غیر حاضر رہے، تو جب وہ آئے تو حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں تھے، کئی دن کے بعد آج نظر آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اسی میں مشغول ہو گیا تھا، اس لیے میں چند روز نہیں آ سکا۔ بہرحال اس کے بعد حضرت سعید ابن مسیب نے ان سے پوچھا کہ کوئی دوسرا نکاح وکاح کیا؟ تو کہا کہ مجھ سے کون نکاح کرے گا، میں تو ایک بڑا غریب آدمی ہوں، میرے پاس نہ مال ہے نہ کوئی حیثیت ہے، تو اب کون مجھ سے نکاح کرے گا؟ مجھ سے تو کوئی نکاح نہیں کرے گا، ایک نکاح ہو گیا تھا، اب بیوی کا انتقال ہو گیا، اب مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ تو اس موقع پر حضرت سعید ابن مسیب نے کہا کہ اگر میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کروں تو کر لو گے؟ اب ان کو لگا کہ مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب، کیا ان کا مقام، کتنے بڑے علم والے اور سید التابعین، تو ان کو مذاق لگا، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، اگر آپ کریں گے تو کیوں نہیں کروں۔ انہوں نے کہا، تیار ہو گئے وہ؟ بس سعید ابن مسیب نے فوراً وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح پڑھا دیا، اپنی بیٹی کا نکاح اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے حضرت ابو وداع سے کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں، تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو حضرت سعید ابن مسیب کی بیٹی تھیں، اس زمانے کا جو خلیفہ تھا عبد الملک بن مروان، اس نے اپنی بیٹی کے، اپنے بیٹے کے جو ولی عہد تھا، ولید اس وقت کا، جس کو شہزادہ بنایا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنے گا، اس کے نکاح کا پیغام اس نے حضرت سعید ابن مسیب کی بیٹی کے لیے بھیجا تھا، لیکن انکار کر دیا۔ اس خلیفہ اور بادشاہ کی لڑکی سے اپنے بیٹی کا نکاح نہیں کیا، اور ایک اپنے شاگرد سے جو مجلس میں آتا تھا، ایک ادنا درجے کا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک مسکین بیچارہ، اس سے نکاح کر دیا۔ حالانکہ اس کے نتیجے میں ان کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس خلیفہ نے اس انکار کی وجہ سے بہت ستایا، 100 کوڑے تک لگے حضرت سعید بن مسیب کو، اور ٹھنڈک کے موسم میں کپڑے اتار کر کے اس نے پانی تک ڈلوایا ان کے اوپر۔ لیکن یہ اللہ والے لوگ تھے، ان کے سامنے آخرت تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ 100 کوڑے لگے، مر بھی جائیں گے تو کیا ہے، منزل تو وہی قبر ہے نا، وہیں جانا ہے۔ ان بادشاہوں سے ہمارا کیا بگڑنے والا ہے، یہ ہماری جان لے لیں گے تو کیا لے لیں گے۔ یہ اللہ والے لوگ تھے۔ تو اس خلیفہ کی بیٹے سے نکاح کو انکار کر دیا حضرت سعید ابن مسیب، نہیں کیا، اور ایک اپنے ادنا شاگرد سے نکاح کر دیا۔ اور وہ خود بیان کرتے ہیں، حضرت ابو وداع کہہ رہے ہیں کہ مجھے، مطلب میری خوشی اتنی خوشی تھی کہ مجھے اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ میں خوشی سے کیا کر جاؤں۔ حضرت سعید ابن مسیب جیسے جلیل القدر، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ کہہ رہے ہیں میں گھر گیا، بہت پریشان تھا، روزے سے تھا، میں نے افطار کے لیے کچھ روٹی تھی، تیل تھا زیتون کا، وہ رکھا کہ افطار کر لوں۔ اس کے بعد دروازہ کسی نے کھٹکھٹا دیا، تو میں نے پوچھا بھائی کون ہے؟ تو کہا سعید۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ بھائی کون سعید، بہت میں نے دماغ دوڑایا کہ کون سعید ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے مغرب کے بعد جو میرے گھر آ گیا۔ اور حضرت سعید ابن مسیب کے بارے میں تو خیال ہی نہیں گیا، اس لیے کہ ان کو تو 40 سال سے کسی نے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں دیکھا ہی نہیں تھا، تو وہ کسی کے گھر جائیں اس کا ان کو خیال بھی نہیں تھا۔ بہرحال دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت سعید ابن مسیب کھڑے، شاگرد تھے۔ کہا کہ آپ نے کیوں زحمت کی، آپ مجھے خبر کر دیتے، میں آ جاتا، آپ کیوں یہاں پر آ گئے؟ تو ان کو لگا کہ انہوں نے شاید ان کا ارادہ بدل گیا، اس لیے آئے ہوں گے انکار کرنے، ان کے دل میں یہ خیالات آئے۔ بہرحال اور حضرت سعید ابن مسیب اپنی بیٹی کو لے کر کے آئے تھے، لیکن وہ کھڑے تھے تو بیٹی کو اپنے پیچھے چھپا لیا تھا انہوں نے، بیٹی دکھائی نہیں دے رہی تھی، تو ان کو لگا کہ اکیلے ہی ہیں، تو وہ اپنا باتیں کر رہے تھے۔ تو کہا کہ نہیں میں، اب تو تم اس لائق ہو کہ تمہارے پاس آیا جائے، میں اس لیے آیا تھا کہ اب تمہارا نکاح ہو گیا ہے
اور جب نکاح ہو گیا تو اب رات تم کو اکیلے نہیں گزارنی چاہیے، بس ہاتھ پکڑ کے پیچھے سے گھر میں ڈھکیل لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری امانت تمہارے حوالے ہے، اور چل دیے اپنے گھر۔ یہ نکاح ہوا۔ ایسے اللہ والے لوگ تھے۔ اس کے بعد وہ بڑے پریشان ہوئے کہ کسی کو تو محلے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ میری شادی ہو گئی، اور میرے گھر میں ایک لڑکی آ گئی ہے، بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو وہ گھر کی چھت پہ چڑھ گئے۔ انہوں نے آواز لگائی پورے محلے میں کہ بھائی دیکھو، آج حضرت سعید ابن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، اور وہ اپنی بیٹی کو ابھی پہنچا کر کے گئے ہیں۔ تب محلے والے آئے، جمع ہوئے، ان کو خبر اس لیے کہ نکاح کا اعلان ہونا چاہیے۔ پھر ان کی والدہ کہیں الگ رہتی تھیں، وہ بھی آئیں۔ بہرحال پورا قصہ ہے۔ تو یہ اللہ والے لوگ تھے جن کے سامنے دولت، دنیا، شہرت یہ کچھ نہیں تھی، جس کے پیچھے آج ہم بھاگتے ہیں کہ بادشاہ کے گھر سے اگر رشتہ آ جائے تو کوئی انکار کرے گا؟ نہیں انکار کرے گا۔ اور ایسے ایسے مال والے، دولت والے گزرے ہیں جنہوں نے ایسے ہی نکاح کیا۔ بہت واقعات ہیں، وقت نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو تفصیل سے بتائیں، بہت واقعات ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، سکھ تھے، پھر مسلمان ہو گئے۔ تو وہ دیوبند میں پڑھتے تھے، طالب علمی کا زمانہ تھا۔ ایک مال والے تھے لیکن دیندار تھے۔ ان کی بیٹی بڑی ہوئی، ان کو نکاح کرنا تھا، مدرسے میں پہنچ گئے، اور جا کر کے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جو تھے ان سے کہا کہ بھائی کوئی لڑکا جو ہے مل جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ان کو دکھایا، حضرت احمد وہ پڑھ رہے تھے، محمد احمد لاہوری صاحب، تو ان کو دکھایا، پسند آ گئے، کہا ٹھیک ہے۔ ان سے پوچھا کہ بھائی دیکھو یہ آئے ہیں، تم تیار ہو ان کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے؟ کہا تیار ہوں۔ بس کہا ٹھیک ہے، طے ہو گیا۔ دوسرے دن عصر کے بعد نکاح کی تاریخ بھی طے ہو گئی کہ ٹھیک ہے کل عصر کی نماز میں نکاح ہو جائے گا۔ اب وہ بیچارے اللہ کے بندے، ایک تو گھر سے نکالے ہوئے ہے نا، اسلام میں داخل ہو گئے تھے تو سب کچھ چھوٹ گیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، کپڑے بھی نہیں تھے، ایک جو صحیح کپڑا تھا وہ پہنے ہوئے تھے وہ بھی گندا ہو گیا تھا۔ سارے جو ان کے ساتھی تھے وہ خوش، کہا کہ بھائی کل تمہارا نکاح ہے، تھوڑا کپڑا وپڑا اچھا لے لو۔ کوئی کہہ رہا ہمارے لے لو، کہا نہیں میں اپنے ہی کپڑے میں کرا لوں گا۔ تو مشورہ دیا بھائی دھو لو کم سے کم، کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بیچارے نے جو ہے پڑھنے کے بعد پہلے صبح پڑھائی کی، اس کے بعد گئے جا کے کپڑا دھو دیا کہ عصر میں نکاح ہے، سوکھ جائے گا تو اللہ کی مرضی کی بارش بھی ہو گئی، تو کپڑے بجائے سوکھنے کے اور بھیگ گئے۔ وہ بیچارے اسی گیلے کپڑے میں آئے، اور وہ جن کی بیٹی تھی وہ مالدار تھے، سب کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا، لیکن جب دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں تو یہ دنیا نہیں دکھائی دیتی ہے، کچھ نہیں۔ ان کو اس پر بھی کوئی نہیں ہوا کہ یہ گیلا کپڑا پہن کے آئے، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی، ان کو پتہ تھا کہ یہ بیچارہ طالب علم جو یہاں پڑھ رہا ہے کیا ہوگا اس کے پاس، لیکن نکاح کر دیا انہوں نے اپنی بیٹی کا، اور بعد میں اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ان کو کہ بڑے بڑے ان کے شاگرد بنے۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی چیزیں کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن صرف دنیا دیکھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ دنیا کئی دن کی ہے۔ آج اگر اللہ دنیا چھین لے تو اچھے سڑک پہ آ جائیں۔ جس دنیا پہ اتنا بھروسہ کر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا بیلنس ہے، اتنا سب کچھ ہے، آپ جا کر کے دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ بیچارے غزہ کے مجاہدین، فلسطین کے، کیا اللہ نے ان کو کوئی کمی دی تھی؟ آج ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ ترس رہے ہیں۔ آپ دنیا میں جا کر کے دیکھیں، اپنے ملکوں میں دیکھیں کہ جو بادشاہ تھے وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جب چاہے جیسی حالت میں لے آئے۔ اس دنیا کا تو ایسے ہی معاملہ ہے، یہ چند روزہ دنیا ہے، اس کو متاع کہتے ہیں کہ دنیا کلو متاع، ساری کی ساری دنیا متاع ہے۔ متاع کہتے ہیں جس سے چند روز نفع اٹھا لیا جائے، صرف چند روز ہم نفع اٹھائیں گے، جس دن آنکھ بند ہو جائے گی، نہ ہمارے کام یہ گاڑی آئے گی، نہ یہ بینک بیلنس آئے گا، نہ یہ ہماری حویلی آئے گی، بس وہی جہاں پر سب پڑے ہیں وہی شہر خاموشہ، وہیں جا کے ہم بھی سو جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے دین کو چھوڑ کر کے، جو اتنا اچھا دین ہے، اتنی سادگی ہے، اتنی آسانیاں ہیں، اس کو چھوڑ کر کے ہم غیروں کے طریقے پر عمل کریں تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ ہم اپنے دین پہ آ جائیں تو کتنی آسانی ہو جائے گی۔ آج جو ہمارے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے ان شادیوں میں خرچ ہو رہے ہیں، وہ اگر ہمارے دینی کاموں میں لگ جائیں، ہماری تعلیم میں لگ جائیں، ہمارے اسکول کالج میں لگ جائیں،
تو کتنا ہمارا سماج آگے بڑھ جائے۔ جو ایک دن کے کھانے میں ہم 50 لاکھ اور 25 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں، ایک شادی میں خرچ کر دیتے ہیں، اگر اسی کو بچا کر کے ہم قوم کا کام کریں، دین کا کام کریں، تو یہ قوم کہاں سے کہاں پہنچ جائے، لیکن اس کا خیال ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا ہے، ہم سب عہد کریں کہ ہمیں اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی سنت کے مطابق کرنی ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے، تانا دے، گالی دے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہوں۔ وہ راضی ہو گئے تو ساری دنیا آج نہیں کل راضی ہو ہی جائے گی، اور ان کی ناراضگی سے ہمیں فرق بھی کیا پڑتا ہے، یہ تھوڑی ہمیں کھلاتے ہیں، کھلاتا تو ہمارا اللہ ہمیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں عہد کرنا ہے، دین میں آنا ہے۔ ہمارا دین جو ہے سراپا رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق